پہلی کھوج کا خضر۔ میں ابھی تک اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ آخر ایسی کون سی ضروری بات ہو سکتی ہے، اور پھر میں بھلا سلطان بابا کے کس کام آ سکتا تھا۔ سلطان بابا نے غالباً میرا چہرہ پڑھ لیا۔ تم سوچتے بہت ہو ساحر میاں، لیکن شاید تمہیں ابھی تک سپردگی کی طمانینت کا اندازہ نہیں۔ میں نے حیرت سے ان کی جانب دیکھا۔ سپردگی کی طمانینت؟ ہاں میاں، جو سکون اور اطمینان خود کو دوسرے کے فیصلے کے سپرد کر دینے میں ہے۔ وہ بھلا اپنی جدوجہد اور کوشش میں کہاں بہتر یہی ہے کہ کسی کو اپنا راہبر مان لو اور پھر اس خضر کی راہ پکڑ لو۔ کاش میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوتا جنہیں ایسے راہبر میسر آتے ہیں۔ یہاں تو میری منزل ہی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ابھی تو میں اپنی راہ بھی نہیں ڈھونڈ پایا۔ راہ خضر تو بہت داور کی بات ہے۔ سلطان بابا نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر غور سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ تمہارے اندر بڑی کھوج ہے، اور تمہاری یہ کھوج تمہیں تمہاری اصل راہ سے زیادہ دیر تک داور نہیں رکھ پائے گی۔ میرا ایک کام کرو گے؟ جی حکم کیجیے۔ اگلی جمعرات کو ایک دن کے لیے میں عبداللہ کو اپنے ساتھ کسی خدمت پر لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا تم اگلی جمعرات یہاں درگاہ پر چند گھنٹے کی ڈیوٹی دے پاؤ گے؟ کام کچھ زیادہ سخت نہیں ہے۔ کچھ مستقل حاجت مند ہیں جو ہر ہفتے درگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان تک کچھ خاص ہدایات پہنچانی ہوں گی۔ کچھ نظر نیاز جو جمعرات کو یہاں جمع ہوتی ہے، اسے مستحق لوگوں میں بانٹنا ہوگا، اور کچھ اور اسی نوعیت کے چھوٹے موٹے کام سر انجام دینا ہوں گے۔ اگر تمہاری اگلی جمعرات کو کوئی خاص مصروفیت نہ ہو تو جی ضرور، میں اگلی جمعرات کو صبح سویرے حاضر ہو جاؤں گا۔ سلطان بابا خوش ہو گئے۔ شاباش، لیکن جمعرات سے پہلے کسی ایک دن آ کر عبداللہ سے ساری ہدایات اچھی طرح سمجھ لینا۔ سلطان بابا مجھے دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ میں درگاہ کے دروازے سے باہر نکلا تو سیڑھیوں سے نیچے اپنی کار کے قریب اینی کو کھڑا دیکھ کر ٹپٹاسا گیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھے اور ہمار اس نگم درگاہ کی سیڑھیوں کے وسط میں ہوا۔ اینی کچھ دیر تک چپ چاپ میری ابتر حالت، بڑی ہوئی شیو اور شکنوں بھرا لباس دیکھتی رہی۔ میں جانتی تھی تم مجھے یہیں ملو گے۔ میں نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے مسکر کر اسے چھیڑا، اور میں جانتا تھا کہ تم مجھے ضرور ڈھونڈ لوگی، لیکن اینی کے چہرے سے کر کم نہیں ہوا۔ ڈھونڈ ہی تو نہیں پائی تمہیں، بس ہر لمحہ کھوتی ہی گئی، اور آخر کار تمہیں مکمل کھو ہی دیا۔ لیکن میں تمہیں ان لوگوں میں نہیں سمجھتا اینی، جو محبت کو بھی صرف سود و زیاں ہی کا سودا سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ درد بھی بن مانگے نہیں ملا۔ کبھی فرصت ملے تو بیٹھ کر سوچنا کہ ہماری دوستی میں تم نے کیا صرف کھویا ہی ہے۔ اینی نے ایک لمبا سا سانس لیا۔ الفادور خوشی کبھی کبھی مکمل غم سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے ساحر۔ بہرحال تمہاری زبان سے ایسی باتیں سن کر اچھا لگا۔ شاید یہ بھی اس ہستی کی دین ہے۔ میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مر رہی ہوں۔ ضرور وہ کوئی پریزاد ہوگی جس کے لیے تم جیسے شخص نے بھی زمانے سے جوگ لے لیا ہے۔ مجھے کب ملواؤ گے اس سے؟ ضرور ملواؤں گا۔ پہلے وہ مجھے تو شرف قبولیت بخش دے، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو جائے ساحر۔ میں نے کینیڈا کا اسکالرشپ حاصل کر لیا ہے۔ اگلے ہفتے میری روانگی ہے۔ میں اس ماحول، ان یادوں اور خود اپنے اب سے کچھ عرصے کے لیے فرار چاہتی ہوں۔ اینی بولتے بولتے سسک پڑی۔ مجھ سے بھی کچھ نہ بولا گیا۔ یہ محبت بھی کتنا عجیب جذبہ ہے۔ لوگ خوشی پانے کے لیے اس جذبے پر اپنے دل کے دروا کرتے ہیں اور پھر ساری زندگی روتے ہی رہتے ہیں۔ اینی پھر وہاں زیادہ دیر رک نہیں پائی اور مجھ سے راخصت ہو کر پلٹ گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد بھی بہت دیر تک وہیں ساحل پر بیٹھ کر سورج کے ڈوبنے کا نظارہ کرتا رہا۔ یہ سورج کتنا خوش تھا۔ ہر روز ڈوبنے کے بعد اگلی صبح اسے نئی زندگی مل جاتی تھی۔ لیکن میری قسمت کا تارا تو کچھ ایسا ڈوبا تھا کہ اب اس کے دوبارہ الفابرنی کا کوئی امکان نہ تھا۔ میں رات دیر گئے گھر پہنچا تو ڈاکٹریز دانی کی گاڑی کو باہر نکلتے دیکھ کر ایک دم ہی پریشان ہو گیا۔ مما کو سخت بخار تھا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے وہ میری وجہ سے جس شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھی، اس کا نتیجہ کچھ تو نکلنا ہی تھا۔ اس رات میں اور پاپا سونے تک ان کے سرہانے ہی بیٹھے رہے اور مجھے مم سے بہت سے جھوٹے وعدے بھی کرنے پڑے۔
یہ مائیں بھی کتنی بھولی ہوتی ہیں، اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان کے جگر کا ٹکڑا ان کا دل بہلانے کے لیے ان کی ہر بات پہ ہاں کہتا چلا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کی ہر یہاں پر ان کا دل ان کے چہرے کی طرح کھولا جاتا ہے۔ مما کے سونے کے بعد پاپا میرے ساتھ ہی ٹیرس پر چلے آئے۔ میں جانتا تھا کہ ان کے دل و دماغ میں اس وقت کیسی آندھیاں چل رہی ہوں گی، لیکن حسب معمول ان کے چہرے پر وہی مہربان سا سکوت طاری تھا، جیسے کوئی گہرا سمندر جو اپنی تہ میں جانے کتنے طوفان اور کتنے بھنور چھپائے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اپنی سطح پر اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ آخر وقت تک نہیں چلنے دیتا۔ انہوں نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، ہاں بینگ میں تمہاری جنگ کیسی جا رہی ہے؟ اس پتھر دل پر کچھ اثر ہوا کہ نہیں؟ میں بھی ان کا سوال سن کر مسکرا دیا۔ کچھ جنگیں دنوں میں نہیں جنموں میں جیتی جاتی ہیں پیا، لیکن اس بات کا اطمینان ضرور رکھے کہ آخری جیت اب کے سپوت ہی کی ہوگی۔ میں جانتا ہوں میرے بیٹے نے ہارنا نہیں سیکھا، لیکن جانے کیوں اس بار مجھے شکست سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا۔ میں نے چونک کر پاپا کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کسی اندیکھے خوف کی پرچھائیاں سرظاہر تھیں۔ میں بہت شرمندہ ہوں پیا، شاید میں اب کے خوابوں کی تعبیر ثابت نہیں ہو سکا، اب کے کسی کام نہیں آ سکا، اب بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ… پاپا نے جلدی سے میری بات کاٹ دی۔ نہیں بالکل نہیں، میں تمہاری مما ایسا کچھ بھی نہیں سوچتے، اولادہ ہمیشہ ماں باپ کے خوابوں کی بھینٹ چڑھنے کے لیے ہی تو نہیں ہوتی، ہم تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، پھر چاہے تمہاری خوشی کہیں بھی ہو۔ بولتے بولتے پاپا کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس لمحے مجھے ان پر بے حد پیار آیا اور میں نے بڑھ کر انہیں زور سے گلے لگا لیا، خود میری آواز بھی بھر اسی گئی۔ پیا میں کیا کروں، مجھے اس کے علاوہ اب اور کچھ سوچتا ہی نہیں، کوئی اور لبھاتا ہی نہیں۔ میں اتنا بے بس تو کبھی بھی نہیں تھا، لیکن میں اب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بھیٹر میں شامل نہیں ہوں گا جو اس راہ پر ناکامی کے بعد بھٹک کر کہیں کھو جاتی ہے۔ میں ان اندھیروں میں اپنی راہ کو کبھی بھٹکنے نہیں دوں گا۔ اتنا بھروسہ ضرور رکھیے گا مجھ پر۔ انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں جانتا ہوں اور مجھے تم پر پورا اعتبار ہے۔ ہم تقدیر کو کتنی آسانی سے اپنی ناکامیوں اور زندگی کی تلخیوں کا الزام دیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تقدیر سے ان نعمتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے جو اس نے ہماری زندگی میں قدم قدم پر فراہم کر رکھی ہوتی ہے۔ میرے ماں باپ بھی تو قدرت کی ایک ایسی ہی نعمت تھے جن کے بدلے قدرت کا ہر ستم گوارا تھا۔ مجھے اگر میرے ماں باپ کا اتنا پیار، اتنا حوصلہ نہ ملا ہوتا تو زہرا کی بے رخی شاید بہت پہلے مجھے توڑ چکی ہوتی۔ اگلے دن میں نے درگاہ جا کر عبداللہ کو سلطان بابا کی دی ہوئی ڈیوٹی کے بارے میں بتایا اور اس سے جمعرات کے معمولات کی تفصیل بھی معلوم کی۔ مجھے صبح سویرے درگاہ پہنچنا تھا اور معمول کے چند کام مثلاً درگاہ کے زائرین کے لیے پانی بھرنا، پودوں کو پانی اور پرندوں کو دانہ وغیرہ ڈالنا، جمعرات کے لنگر کے باورچیوں سے اپنی نگرانی میں کھانا بنوانا وغیرہ وغیرہ، اور ایسے بہت سے دیگر چھوٹے چھوٹے کام سرانجام دیتا تھے۔ لیکن عبداللہ نے سب سے اہم ذمہ داری کا ذکر سب سے آخر میں کیا۔ عصر کی نماز کے بعد درگاہ پر آنے والے زائرین کے نذرانے عبداللہ اپنے حجرے میں وصول کرتا تھا۔ مرد دروازے سے اندر آ کر اور عورتیں لکڑی کی جالی والی کھڑی کے پیچھے سے اپنے نذرانے جمع کروائی تھیں، جنہیں اسی وقت مستحقین میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ اس جمعرات کی شام مجھے یہ تمام نذرانے وصول کرنے تھے، نقدی کی فہرست بنانا تھی اور باقی تحائف کو الگ کر کے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے مطابق تقسیم کرنا تھا۔ کچھ مستحقین تو خود اپنا حصہ وصول کرنے درگاہ کے احاطے میں جمع ہو جاتے تھے اور کچھ لوگوں کو بذریعہ ڈاک ان کا حصہ بھیجنا ہوتا تھا۔ مجھے اس بات پر شدید حیرت بھی ہوئی کہ اس فہرست میں چند لوگوں کی تنخواہ کا ذکر بھی تھا۔ میرے خدا، یہ کیسا نظام تھا؟ یہ کون لوگ تھے جن کی تنخواہ ایک اجنبی ہاتھ اور ایک انجانے منتظم کے تحت بٹتی تھی؟ دولت کی تقسیم کا یہ کیسا نظام تھا؟ آخر کار جمعرات کا دن بھی پہنچا۔ میں صبح سویرے ہی بنا کسی کو بتائے اپنی گاڑی میں درگاہ آ گیا تھا۔ عبداللہ اور سلطان بابا مجھ سے بھی پہلے اپنے سفر پر نکل چکے تھے۔ جاتے جاتے بھی عبداللہ میرے لیے پورا ہدایت نامہ لکھ گیا تھا۔ میں نے معمول کے تمام کام سے پہر ہونے سے پہلے ہی پٹا دیے۔
میں کئی ہفتوں سے اس درگاہ میں آ رہا تھا لیکن آج تک میں نے کبھی عبداللہ کا حجرہ اندر سے نہیں دیکھا تھا۔ ایک تو وہ چھوٹا سا حجرہ درگاہ کے مرکزی صحن سے بہت ہٹ کر تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عبداللہ سے میری ملاقات عموماً باہر ہی ہو جاتی تھی۔ لیکن آج چونکہ مجھے عصر کے وقت سے اس حجرنے میں نظر اور نیاز وصول کرنی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ کچھ دیر پہلے ہی درگاہ کے برآمدے میں بنی لکڑی کی جالیوں سے پرے اس حجرے کو ایک نظر دیکھ ہی آؤں، اور پھر ایک عجیب کی بات ہوئی، جیسے ہی میں برآمدے میں بنی جالیوں کو پار کر کے حجرے کے دروازے کے قریب پہنچا تو یک میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے جھماکے ہوئے، اور اچانک ہی یہ اجنبی ماحول مجھے کچھ مانوس سا محسوس ہونے لگا، اور پھر جیسے ہی میں نے حجرے کا دروازہ کھولا تو لمحے کے 1000ویں حصے سے بھی شاید کچھ پہلے مجھے اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے میں اس حجرے میں پہلے بھی کبھی آ چکا ہوں۔ پھر تو ذہن میں جلتی بجھتی روشنیاں کچھ اتنی تیزی سے لپکنے لگیں کہ چند لمحے کے لیے تو میں سن ہو کر ہی رہ گیا۔ سب مجھے یاد آنے لگا کہ میری ایسی حالت تو اس دن بھی ہوئی تھی جب میں نے پہلی مرتبہ درگاہ کے صحن میں قدم رکھا تھا، جب میری پہلی نظر عبداللہ پر پڑی تھی، اور جب پہلی مرتبہ سلطان بابا نے مجھے درگاہ کے دروازے پر کھڑا دیکھا تھا۔ ہر دفعہ مجھے کچھ یوں ہی محسوس ہوا تھا جیسے میرے ساتھ یہ واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے، لیکن ہر بار میں نے اپنے ذہن کو جھٹک کر خود کو یہ تسلی دے دی تھی کہ ایسا تو کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، جب اسے کوئی واقعہ، کوئی تھی عورت، بات اور کوئی جگہ کوئی شخصیت پہلی مرتبہ ملنے دیکھنے کے باوجود جانی پہچانی لگتی ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے منہ سے نکلنے والی بات بھی چند لمحے پہلے جان لیتے ہیں۔ مجھے تو یہ تحت الشعور اور لاشعور کا کوئی معمول کا کھیل لگتا ہے، لہٰذا میں نے حسب معمول ان باتوں پر دھیان دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ لیکن عبداللہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہی وہ انجانا احساس اس شدت سے مجھ پر حملہ آور ہوا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے حواس ہی میں نہ رہ سکا۔ لیکن جتنی تیزی اور شدت سے مجھ پر اس کیفیت کا غلبہ ہوا تھا، اتنی ہی جلدی وہ جمع کا ختم بھی ہو گیا، جیسے بارود کا کوئی ڈھیر جو ایک ہی چنگاری سے لمحوں میں بھسم ہو جائے۔ کچھ دیر تو میں بالکل خالی الذہن سا کھڑا حجرے کی دیواروں کو تکتا رہا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک جانب ایک نیچی سی لکڑی کی کھڑکی بنی ہوئی تھی جو باہر برآمدے کی جانب کھلتی تھی۔ کھڑکی پر بانس کے موٹے تنکوں والی چیک پڑی ہوئی تھی۔ غالباً یہ وہی کھڑکی تھی جو خواتین کی نظر کے لیے مخصوص تھی، تبھی پردے کا ایسا خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ کمر الف صاف ستھرا تھا اور ایک جانب چند دینی اور کچھ معلوماتی کتب لکڑی کے ایک شیلف پر سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ پانی کی سراہی اور چھت سے لگے ہوئے مورچھل، ہاتھ سے چلنے والے پنکھے کے علاوہ حجرے میں مزید کوئی سامان نہ تھا۔ کمر نکانے کے لیے زمینی دوری کے اوپر دیوار کے قریب ایک تکیا بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کو نکالا اور ایک بار پھر غور سے تمام ہدایات کو دہرایا۔ کچھ ہی دیر میں زائرین کی آمد شروع ہو گئی اور میں ان کے دیے ہوئے نذرانوں کی فہرست بنانے میں مشغول ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں اچھی خاصی رقم بھی جمع ہو گئی تھی۔ پھر مردوں کا ہجوم چھٹا تو کھڑکی کے قریب سے عورتوں کی بھانت بھانت کی بولیاں شروع ہو گئیں۔ کسی کو اولاد نہ ہونے کا غم تھا تو کوئی ناخلف اولاد سے منتظر تھی، کسی کو بیٹے کی شادی کی جلدی تھی تو کوئی ارمانوں سے لائی گئی بہو کے ہاتھوں نالا تھی، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی تو کوئی پریشانی کی وجہ سے۔ عبداللہ کی ہدایت کے مطابق کٹر کی چیک کی چلمن کی دوسری جانب سے انہیں صرف ہوں ہاں میں جواب دیا جا رہا تھا، اور غالباً عورتیں اب تک مجھے عبداللہ ہی سمجھ رہی اپنا نام بتائی، اپنی نظر کھڑکی سے اندر بڑھاتی اور میں عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے حساب سے اس عورت کا نام پڑھ کر اسے ہدایت دعا کرنے کی تدبیر بتاتا جاتا۔ میرے لیے یہ بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ بظاہر اوپر سے جنسی کھیلتی اور خوشحال دنیا تو اندر سے بے حد زخمی اور بہت دیکھی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سبھی کے داغے تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ میں خواتین کو ہدایات جاری کرتے ہوئے ہی کچھ چھتی ہوئی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ یک کھڑکی کے قریب سے ایک ملائم سی آواز الفابیر آداب وقت وہی ٹھنڈی سی پروائی چلی اور میرا سانس میرے سینے میں ایک سا تک سا گیا۔ میری زبان گنگ ہو گئی اور میرے سارے لفظ ایک لمحے میں ہی کہیں کھو گئے۔ وہ دھیرے سے دوبارہ کھنکاری، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔
ہاں یہ تو وہی تھی۔ میں نے جلدی سے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست پر نظر ڈالر لیکن اس میں مجھے زہرا کا نام اس کے لیے کوئی بھی ہدایت لکھی ہوئی دکھائی نہ دی۔ میں نے چلمن سے ذرا سا باہر جھانک کر دیکھا۔ ہاں وہی تو تھی، صرف ایک دیوار کے فاصلے پر مجھ سے اتنا قریب کہ میں اس کی سانس لینے کی مدھم آواز بھی سن سکتا تھا۔ ایک لمحے کو میرا چاہا کہیں وہاں سے الفاٹے کر بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدموں نے تو میرے جسم کا بوجھ بھی سہارنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھاگ کر کہاں جاتا؟ زہرا بھی دوسری عورتوں کی طرح یہی سمجھ رہی تھی کہ کھڑکی کے پار عبداللہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چند لمحوں تک جواب کا انتظار کرتی رہی اور پھر دھیرے سے اپنی جھرنوں جیسی گنگناتی آواز میں بولی، ہماری نیاز قبول فرمائیں۔ میں چونک کر دیکھا تو اس کا مخروطی ہاتھ چلمن سے اندر جھانک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کے استو ہاتھ میں پکڑ الف خط کے لفافے جیسا چھوٹا سا لفافہ لے لیا۔ شاید لفافے میں کرنسی نوٹ تھے۔ میری زبان سے صرف ایک لفظ ہی نکل پایا، شکریہ۔ دوسری جانب سے اس کی دل ہم سیدھا اتر جانے والی آواز، الفابر۔ میں آج بھی اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں یا خدا یہ کسی سوال کی بات کر رہی تھی۔ اب میں اسے کیا جوان عبداللہ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ باقی سب کے بارے میں تو اس نے تفصیل سے مجھے بتا دیا تھا، پھر زہرا کے بارے میں بتانا کیسے بھول گیا وہ؟ مجھے اور تو کچھ سوجھا نہیں، بس ہلکے سے کھانس کر میں نے اپنے ہماتن گوش ہونے کا پیغام اس تک پہنچا کی کوشش کی۔ اس بار مجھے زہرا کی آواز کچھ بھرائی ہوئی سی محسوس ہوئی، جیسے وہ بے حد کرنا میں بول رہی ہو۔ میں جانتی ہوں آپ کے پاس میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں۔ میں آج بھی ہمیشہ کی طرح یہاں سے ناکام اور نامراد ہی واپس پلٹوں گی۔ آپ کی چپ ہی میرا مقدر ہے تو مجھے یہ خاموشی بھی قبول ہے، لیکن ایک بات تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں عمر بھر آپ کی اس چوکھٹ پر اپنا سر پخت رہوں گی، لیکن کسی کے خیال کو اپنے من کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گی۔ اب سے محبت کی اگر یہی سزا ہے، میں اسے بھی اپنے لیے جزا ہی سمجھوں گی۔ میرے دل و دماغ میں جیسے جھکڑ چل رہے اور سارا کمرہ بلکہ ساری دنیا ہی مجھے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تو گویا اس زہرا جبیں کے دیگ دول میں کوئی اور نہیں بلکہ خود عبداللہ ہی بسا ہوا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، ایسا عظیم فریب تو کسی جانی دشمن نے بھی نہ دیا ہوگا کسی کو، پر عبداللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زہرا جانے کب الفاٹے کر جا چکی تھی۔ حسد، جلن اور کرب کے طوفان نے میری آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی تھیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتنی زور سے چلاؤں کہ یہ ساری کائنات ہی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں نے ہاتھ میں کپڑے ہوتے اس لفافے پر نظر ڈالی جو ابھی کچھ دیر پہلے وہ رائے مجھے تھمایا تھا۔ بہت سے بڑے کرنسی نوٹوں کے درمیان ایک چھوٹی کسی پرچی لفافے سے باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں پرچی باہر نکالی اور اپنی سلگتی ہوئی نظریں اس ستم گر کی شستہ تحریر پر گاڑ دیں۔ پرچی پر صرف ایک شعر لکھا ہوا تھا، میرے جسم بوسیدہ میں ذرا جو جان باقی ہے، کسی کے لوٹ آنے کا کوئی امکان باقی ہے، وہ چاہتے راستہ بدلے، چاہے رابطہ بدلے، اسے مجھ سے محبت ہے، میرا ایمان باقی ہے کالا رات میں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ لفظ نہیں، چھوٹے چھوٹے سے سنو لیے ہیں۔ میں نے گھبرا کر پرچی وہیں پھینک دی اور تیزی سے دوڑتا ہوا حجر سے باہر نکل گیا۔